ایک عالم دین گزرے ہیں ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان. اصل میں جس جگہ وہ رہتا تھا وہ دریا کے 2 گھاٹ تھے اور ہر گھاٹ سے جزیرے تک جانے کے لیے ایک برج بنا تھا. ایک کا نام زالقہ تھا، دوسرے کا نام رازقہ تھا. درمیان میں ایک جزیرہ تھا جس میں وہ بزرگ عالم دین رہتے تھے. اس بزرگ عالم دین کو قرآن کریم کا ایک علم ہے جو مغیبات سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں دسترس عطا فرمائی تھی. اس زمانے میں بڑا خطرناک مسئلہ یہ تھا کہ یہود و نصارہ نے گٹھ جوڑ کے ساتھ القدس پر قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے پورے عالم کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بدنامی اور بدشہرتی اور بے عزتی کی بات تھی. سورۃ روم کی ان ابتدائی آیات سے ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے ایک استدلال کیا اور اس استدلال پر وہ اٹل رہے، اور انہوں نے کہا کہ 583 ہجری میں رجب کا مہینہ ہوگا اور دوسرا جمعہ ہوگا اور اسلامی لشکر القدس میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ القدس فتح کر کے دے گا. چنانچہ 583 ہجری اور جمعہ ثانیہ رجب کا اس کے درمیان کچھ فصل تھا. ابو ریحان بھی فوت ہو گئے اور خوشخبری رہ گئی، اور خوشخبری نور الدین زنگی کو پہنچی تھی. نور الدین زنگی نے تیاری کی اور ایک ممبر بنایا کہ فتح القدس کے دن اس پر خطبہ دیں گے. وقت موعود سے 10 سال پہلے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا. اس کا کمانڈر ان چیف صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، جو صلاح الدین ایوبی کہلاتے ہیں. نور الدین نے بوقت وفات ان سے پوچھا، انہوں نے کہا سر کٹا دوں گا، القدس میں فوج داخل کروں گا. نور الدین نے کہا کہ پھر میں مرا نہیں ہوں گا، زندہ ہوں گا. خدا کا کرنا یہ تھا کہ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان کی نصیحتوں کے مطابق جو انہوں نے سورۃ روم کے مغیبات سے نکالا تھا، 583 ہجری جب آئی تو دستور یہ تھا کہ فلسطین کو قبضہ کرنے کے لیے وہاں بلقا کے اندر ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس کو قلعۃ الشہباء کہتے ہیں. آج کل اس جگہ کا نام کرک ہے. کرک. محب الدین تبری نے اس پر شعر بھی کہے تھے کہ وفتحو کا القلعۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی. یہ آپ نے جو قلعہ شہباء سفر میں فتح کیا، یہ خوشخبری ہے کہ رجب میں آپ بیت المقدس فتح کریں. کردستان کے آخری سائٹ کے کریت ہے کہ کریت سے بیگل بجایا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ یا موت ہو یا فتح. لوگ ساتھ ہوتے رہے. جب القدس آیا تو 14 لاکھ مسلمان جمع تھے. صلاح الدین یوسف بن ایوب نے یہود و نصارہ سے طویل مذاکرات کیے اور گھمسان کی رن لڑی گئی. تفصیل مجھے پوری یاد ہے. ابو شامہ عبد الرحمن نے اپنی کتاب الروضتین باخبار الدولتین عین نوریہ و صلاحیہ میں نقل کیا ہے. چنانچہ رجب کا دوسرا جمعہ تھا اور اسلامی لشکر عزت و احترام سے اندر داخل ہوا. دوسرے راستے سے یہود و نصارہ بھاگے.
جمعے کا دن تک لوگوں نے کہا کہ جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابو ریحان کی وصیت میں تھا جو اس نے سورۃ روم کے مغیبات سے نکالا تھا کہ نہیں اس کے بعد والا جمعہ پڑھو گے۔ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بیت المقدس کے پرلے سائڈ پر یہود و نصارہ نے خنازیر پالے، 30,000 خنازیر تھے، اور 200 میل تک القدس کا وقف ہے، وقف المسجد فی حکم المسجد، چنانچہ 200 میل دور لے جا کے ان کو قتل کرنا تھا۔ تو ظہر پڑھ لی گئی اور جمعہ نہیں پڑھ سکے۔ اگلے جمعے کو قاضی شداد نے خطبہ دیا ہے، صلاح الدین موجود تھا۔ قاضی القضات قاضی شداد نے گزارش کی کہ آپ خطبہ دے، آپ سب صلاحیت سے پر ہیں۔ صلاح الدین نے کہا میں آپ کا سپاہی اچھا رہوں گا، خطبہ آپ دے۔ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ فی البدی خطبہ قاضی شداد نے دیا ہے جو 27-28 صفوں میں، اور اس خطبے کے اندر بیت المقدس کی تاسیس اور تاریخ، پیغمبر کا وحی سے معراج جانا اور اس کی حکمت اور وجوہات، اور اس وقت تک القدس پر آئے ہوئے ادوار اور ان کی تفصیلات جس شان سے بیان ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے علم ختم ہو گیا۔ عالم تو یہ تھے کہ ممبر میں اندگا سرالو کے ناستو اور خطبہ شروع اور سو خطبہ دا چدہ سے خطبہ دا چپا خلق پا جڑ پا اوہ کو جڑ۔ تبھی تو بادشاہ نے کہا صلاح الدین نے کہ میں تو سپاہی رہوں گا اور میں تو تلوار لے کے محراب میں کھڑا رہوں گا، خطبہ آپ دے، نماز آپ پڑھائیں۔ اور دوسرے جمعے میں یہ بھی حکمت تھی کہ مصر سے وہ ممبر جو اس فتح کی خوشی میں پہلے سے نور الدین زنگی نے بنایا وہ پہنچ گیا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا ہے کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کون سا علم ہے، تو کہا وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کان فجأۃ وجعلها اللہ نجابۃ، ایک اچانک کا تیر تھا، خدا نے لگا دیا صحیح طرح۔ اور ایسے کتنے علوم ہیں دنیا کے اندر جو ایک عالم کو حاصل ہے اوروں کو نہیں ہے۔ مجدد رحمت اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہے، بہت تذکرہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، کہا چلو قرآن شریف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، اس کو کہا آپ قرآن مجید کھولے، قرآن مجید کھولا تو یہ آیت نکل آئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہاں پاک باز لوگ رہتے ہیں، اللہ ان پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو یہ اتفاق سے نکلا۔ مجدد نے کہا ایک اور جگہ نکالو، اس نے قرآن مجید نصف کے بعد کھولا تو یہ جگہ نکل آئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس آدمی نے سلام کیا اور خواجہ باقی باللہ کے نام پر چومی لی اور کہا کہ واقعی عند اللہ یہ رجال رسیدہ ہے۔ ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان کی تفسیر 5 جلدوں میں آ گئی ہے، قاری احسان صاحب نے مجھے بھیجی۔ واقعی جس اشارات اور دائرے کے اندر انہوں نے روم کا دائرہ بنایا اور اس کے بعد القدس کا دائرہ اس سے ملایا اور پھر 583 پکڑا اس طرح، خاص علم اللہ اور کرے۔